بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ امیونٹی چیپٹر میں آج ہمارا تیسرا کلاس ہے اور پریویس دو کلاسز میں ہم نے سیکنڈ لائن آف ڈیفنس تک بات کی ہے۔ آج انشاءاللہ انٹرفیران کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کی پریویس کلاس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح انٹرفیران کیا چیز ہیں اور کس طرح یہ کام کریں گے، اور اس کا ہم نے ایک شارٹ انٹروڈکشن کیا تھا کہ انٹرفیران آر اسپیشل ٹائپ آف نیچرل پروٹین جو انسانی جسم کے مختلف حصے پیدا کرتے ہیں، سیلز پیدا کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ انٹرفیران اس کا کام ہے وائرسز کے خلاف لڑنا۔ These protein are specifically designed for fighting viruses۔ تو باڈی میں جب وائرسز انٹر ہوتے ہیں یا ٹیومر سیلز ہوتے ہیں یا ٹیومر ہوتا ہے، اس کے خلاف ہمارا جسم خاص قسم کے قدرتی پروٹین بناتے ہیں جو ہم جانتے ہیں انٹرفیران کے نام سے۔ ان کے تین ٹائپس ہیں: انٹرفیران الفا، بیٹا اینڈ گیما۔ یہ جو انٹرفیران الفا اور بیٹا ہے، یہ انسانی لیوکوسائٹ یعنی کہ وائٹ بلڈ سیلز اور اس کے علاوہ فائبروبلاسٹ سیلز یا ٹیشو جو ہوتے ہیں وہ انٹرفیران بیٹا اور الفا کو تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرفیران گیما ہے وہ جسم میں جو ایکٹیویٹڈ ٹی سیلز ہوتے ہیں وہ تیار کرتی ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لے کہ ٹی سیلز بھی ہمارے پاس ایک لیوکوسائٹ ہیں۔ سو ایز اے ہول ہم یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آل the three type of interferon are produced by leukocyte and fibroblast cells or tissue۔ بیسک فنکشن جو ہے انٹرفیران کا ہم نے آلریڈی اس کے بارے میں بات کی۔ میکینزم کیا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، کس طرح انٹرفیران باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے، آپ کنسیڈر کر لیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک سیل ہے، ایک سیل آپ لوگوں کے سامنے پڑا ہے باڈی کا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب ایک وائرس اپنا نیوکلک ایسڈ یعنی ڈی این اے، آر این اے وغیرہ یہ ایک سیل میں انجیکٹ کرتا ہے، تو جب ایک سیل میں نیوکلک ایسڈ آتا ہے یا وائرس کا ڈی این اے، آر این اے آتا ہے، تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جو انفیکٹڈ سیل ہے یعنی کہ جس سیل کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ان کے ڈی این اے میں ایک اسپیسیفک قسم کا جین ہے جو انٹرفیران جین کہلاتا ہے، بٹ وہ جین ان ایکٹیویٹڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اب وہ جین کیا ہو جاتا ہے، وہی جین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو تیسرے سٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک سیل میں انٹرفیران کے لیے جین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو وہ سیل کیا ریلیز کرے گا، کیا پروڈیوس کرے گا، وہ انٹرفیران پروڈیوس کرتا ہے۔ اب نوٹ کر لیں، فورتھ سٹیپ میں اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو جس سیل نے انٹرفیران ریلیز کیا یا پروڈیوس کیا، یہ سیل بیچارہ جو ہے یہ خود ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر وائرس اس کا اٹیک ہوا ہے۔ بٹ اس سیل میں جو انٹرفیران بنا اس کنڈیشن میں، اس دوران میں وہ انٹرفیران ریلیز ہو جاتا ہے اس سیل سے، تو اس کے نائبر میں، اس کے سراؤنڈنگ میں جو ادر سیلز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک سگنل ہوتا ہے کہ یہاں پر وائرس ہے۔
تو وہ سیل، اب ان سیل میں وائرس انٹر نہیں ہوا ہے، وہ سیل ابھی تک سیف ہیں، بٹ انٹرفیران کی موجودگی کی وجہ سے وہ سیلز کیا کرتے ہیں، وہ سیل ایڈوانس میں انٹرفیران تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر وائرس ان سیلز میں انٹر ہو جاتا ہے تو ایڈوانس میں ان کے انٹرفیران ریڈی ہے کہ وائرس کو شکست دے سکے۔ یہ ان کے ریلیز ہونے کا ایک میکینزم ہے جو ہم اس 5 سٹیپس میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے انپلیمنٹری رسپانس از ون آف دا نان اسپیسیفک ڈیفینس۔ انپلیمنٹری رسپانس کیا چیز ہے اور کس طریقے سے یہ ہمارے نان اسپیسیفک ڈیفینس میکینزم کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انفلیمیشن کا پتہ ہو۔ انفلیمیشن جب ایک باڈی کا کوئی حصہ انجری کے بعد، ایکسیڈنٹ کے بعد، یا کوئی ٹیومر آ جاتا ہے یا کوئی ایسڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ کنٹیکٹ آتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا ایک سرفیس کے ساتھ سکن رب ہو جاتی ہے، یا انٹرنلی باڈی کے سرفیس کے اوپر کسی بھی پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے انفلیمیشن۔ دیکھیے، اگر ایک جگہ میں انفلیمیشن ہے تو ہم کس طرح پہچانیں گے، اس کے سمپٹمز کیا ہوں گے، اس کا ظاہری حالت کیا ہوگا؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جگہ ریڈ ہوگا، اور وہ جگہ وارم ہوگا، گرم ہوگا، اور کلر اس کا ریڈ ہوگا۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ وہاں پر بلڈ سپلائی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا سمپٹمز یہ ہیں کہ وہ جگہ سوولن ہوگا، اسی جگہ میں زیادہ بلڈ سپلائی ہوتی ہے تو انٹسٹیشیل فلوئڈ جو ہے وہ زیادہ پائے جاتے ہیں، سیل سے باہر آتے ہیں، ویزل سے باہر آتے ہیں، تو وہ جگہ کیا ہوگا؟ سوولن ہوگا۔ تھرڈ ون، وہ جگہ پینفل ہوگا، اس میں درد محسوس ہوگا۔ تو اگر ایک جگہ سوولن ہے، وہ ریڈ ہے اور وارم ہے، اور اس پہ درد محسوس ہوتا ہے، تو یہ کس چیز کے 3 سمپٹمز ہیں؟ یہ انفلیمیشن کے 3 سمپٹمز ہیں۔ یہاں پر درد اس لیے ہوگا کیونکہ جب ٹیشو ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، ایکسپینشن کی وجہ سے وہاں پر جو نرو سیل ہیں یا نیورانس ہیں یا نوسیسیپٹر ہے، یعنی کہ پین ریسیپٹر، اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے۔ تو پہلے تو ہم نے بات کی انفلیمیشن کی۔ اب آتے ہیں کہ کس طرح یہ ہمارے نان اسپیسیفک ڈیفینس میکینزم کا حصہ ہے۔ تو دیکھیے، جب باڈی میں کوئی انجری آتی ہے، چاہے وہ آگ کی وجہ سے ہے، چاہے اسکن جو ہے رب ہو جاتی ہے، چاہے ایک ٹیومر ہے، چاہے کسی شارپ چیز سے باڈی میں کٹا جاتا ہے، بٹ وٹ ایور، بٹ جو اگر باڈی میں انجری آتی ہے مختلف سورس کی وجہ سے یا اینی سورس کی وجہ سے، وہ جو انجرڈ پلیس ہے، جہاں پر انجری ہوئی ہے، وہ جو زخمی جگہ ہے، وہ اسپیشل ٹائپ آف کیمیکل ریلیز کرتا ہے، اینڈ دوز کیمیکل انکلوڈ ہسٹامائن، بریڈیکینن اینڈ سیروٹونن۔ یہ 2-3 قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ کیمیکل بلڈ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، دیکھیے بلڈ تک یہ لیک ہو جاتے ہیں اور یہ سویلنگ کاز کرتے ہیں۔ سویلنگ کا یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ یہ اس ڈیمیج ایریا کو سپریٹ کرتے ہیں، ایک بیریئر بناتے ہیں۔ سو باڈی کا جو جنرل ایریا ہے اور جو ڈیمیج ایریا ہے، ان کے درمیان بیریئر بنانا، پہلے تو انفلیمیشن میں یہ ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ جو کیمیکل ہے ہسٹامائن، بریڈیکینن اور سیروٹونن وغیرہ وغیرہ، ان کیمیکل کی وجہ سے WBC اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کہ یعنی کہ کیموٹیکسس کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جگہ انجرڈ ہو جاتا ہے باڈی میں، انجری کی وجہ سے یہ اسپیشل ٹائپ آف فلوئڈ ریلیز کرتے ہیں جو بالکل واٹری فارم میں ہوتے ہیں،
اور اسی فلوئڈ کی وجہ سے یہ انجرڈ جگہ کور ہو جاتا ہے بالکل سٹارٹ میں. تو یہ بیرونی انوائرمنٹ اور سیلز کا جو انجرڈ سرفیس ہے ٹیشو کا، ان کے درمیان ایک بیریئر بنتا ہے، تو مائکروبز وغیرہ ڈائریکٹلی اسی جگہ کے تھرو انٹری نہیں کر سکتے جو اب موسٹ ایکسپوز ہیں. یہ انفلیمیشن جو ہیں، اگر ایک جگہ میں انفلیمیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے امیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بات ہے، اور یہ کوشش کرتی ہے کہ باڈی کو پروٹیکشن پرووائڈ کر لے. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے آج کے کلاس میں فائریکزیا اینڈ فائروجین. فائریکزیا سمپلی میڈیکل فیلڈ میں جب باڈی کا ٹمپریچر ایلیویٹ ہو جائے، جب یعنی انسان کو بخار ہو جائے، یہ کنڈیشن کہلاتا ہے پائریکزیا. ایلیویشن آف دا باڈی ٹمپریچر فرام نارمل رینج. اگر انسان کا ٹمپریچر 37 ہے، یہ 38 ہو جاتا ہے، اب اس کو کیا ہے؟ پائریکزیا ہے، کیونکہ اس کا نارمل رینج سے ٹمپریچر کیا ہوا؟ ایلیویٹ ہوا، انکریز ہوا. پائروجین کیا چیز ہے؟ پائروجین ہر ایک وہ سبسٹانس، ہر ایک وہ چیز جس کی وجہ سے باڈی کا ٹمپریچر ایلیویٹ ہو جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ پائروجین کہلاتا ہے. دو وجہ ہیں باڈی کا ٹمپریچر ایلیویٹ ہونا یا انسان کے اوپر بخار آنا، بخار ہو جانا. دو بیسک وجوہات ہیں اس کے. سب سے پہلا وجہ تو یہ ہے کہ اگر باڈی ٹمپریچر جو کنٹرول کرنے کا سینٹر ہے ہائپوتیلمس، اگر ہائپوتیلمس ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو باڈی کا ٹمپریچر یا تو ڈیکریز ہوگا یا انکریز ہوگا، بٹ موسٹلی انکریزڈ ہوتا ہے. یا باڈی میں کوئی بھی ایسے ٹاکسک سبسٹانس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہائپوتیلمس افیکٹ ہو جاتا ہے، پھر بھی باڈی کا ٹمپریچر کیا ہوگا؟ کیا ہو جاتا ہے؟ ایلیویٹ ہو جاتا ہے. وہ باڈی ٹمپریچر کو انکریز کرتا ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے پیور کا یا فائریکزیا کا، وہ بعد میں ایکسپلین کریں گے اس کلاس میں. تو دیکھیے، برین میں خود ابنارمیلٹی ہونا یعنی کہ تھرموسٹیٹ کا ڈسٹرب ہونا، یا باڈی میں ایسے کیمیکل یا ایسڈ سبسٹانسز کا آنا جو ہائپوتیلمس کو ڈسٹرب کرتا ہے، ان دو وجوہات کی وجہ سے باڈی میں کیا ہوگا؟ پائریکزیا ہو سکتا ہے. پائروجین کی چونکہ ہم نے بات کی کہ پائروجین کیا ہے، تو ہر ایک وہ چیز جو سیٹ پوائنٹ کو یا آپ کے ٹمپریچر کو ایلیویٹ کر سکتا ہے ہائپوتیلمس کو ڈسٹرب کر کے. تو یہ پروٹین بھی ہو سکتے ہیں، بریک ڈاؤن پروڈکٹ کا پروٹین بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اینڈوٹاکسن بھی ہو سکتا ہے. اس کو لیپوپولیسیکرائڈ بھی کہلاتے ہیں، تو شارٹلی ہم نوٹ کرتے ہیں LPL کے نام سے. یہ اینڈوٹاکسن سب سے اسٹرانگسٹ پائروجین ہے، اور نینوگرام کی اماؤنٹ میں بھی یہ باڈی ٹمپریچر کو ایلیویٹ کر سکتا ہے. یہ اینڈوٹاکسن کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اینڈوٹاکسن آتے ہیں بیکٹیریا سے. یہ بیکٹیریا کے والز میں پائے جاتے ہیں، تو وہ ریلیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے اسٹرانگ جو ہیں وہ اس میں اینڈوٹاکسن ہے، ہم نے بات کی. بیکٹیریا اس کو ریلیز کرتے ہیں، یسٹ اس کو ریلیز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو مولڈ ہوتے ہیں فنجائی، وہ بھی اس کو ریلیز کر سکتا ہے. تو فائروجین کی وجہ سے باڈی ٹمپریچر کیا ہوگا؟ ایلیویٹ ہوگا. جب باڈی ٹمپریچر ایلیویٹ ہو جاتا ہے، فائدہ کیا ہے ہمارے جسم کو؟ مثال کے طور پر اگر باڈی میں اینڈوٹاکسن آتا ہے تو باڈی ٹمپریچر کو ڈیکریز کیوں نہیں کرتی، انکریز کیوں کرتا ہے؟ موسٹلی انکریز کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب باڈی ٹمپریچر ایلیویٹ ہو جاتا ہے، اس کی ایلیویشن کی وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیون سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پائریکزیا کے دوران امیون سسٹم زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. دوسری پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ
जब बॉडी का इन्वायरमेंट, जब बॉडी का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल रेंज से एलिवेट हो जाता है, इसकी वजह से माइक्रोब्स के लिए एक इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट बन जाता है, यानी कि ज़्यादा माइक्रोब्स 37 से फिर ऊपर सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो उनका या तो ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, या ग्रोथ इनहिबिशन अगर नहीं होती तो वो डायरेक्टली उसकी किलिंग भी होती है। इसके अलावा बेनिफिट पेवर के अदर जो है इसमें द फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली किल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का डायरेक्टली किल करना। दूसरा पॉइंट वॉलिंग ऑफ द आयरन ऑफ आरबीसीज। देखिए इस दूसरे पॉइंट का मतलब ये है ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर फिर फीडिंग करते हैं अगर वो ब्लड के साथ शामिल हो जाते हैं। और चूंकि हमें पता है कि रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन प्रोटीन है और आयरन हमारे पास हेमोग्लोबिन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो जिन सेल्स में आयरन्स हैं फीवर के दौरान आरबीसी क्या करती हैं, वॉलिंग ऑफ द आयरन्स ऑफ आरबीसी एंड अदर्स। जहाँ पर आयरन है जिन सेल्स में, तो बॉडी इसी दौरान पायरेक्सिया के दौरान उस सेल्स को कवर कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया इसके ऊपर कम फीडिंग कर सके या कंप्लीटली ना कर सके। फीवर के दौरान थर्ड वन ज़्यादा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होते हैं, याद रख ले। तो यानी कि जब इंसान को बुखार होता है इसी दौरान ज़्यादा इंटरफेरॉन बॉडी में पैदा होते हैं। फोर्थ वन, इंसानी जिस्म में ज़्यादा ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं बुखार के दौरान। लास्ट वन, ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाते हैं और सेल जो है वो स्पेसिफिकली ट्रेन हो जाते हैं ताकि एग्जैक्टली या स्पेसिफिकली जो फॉरेन एंटीजन है उसके खिलाफ वो मज़ाहमत करे। तो देखिए फिर नुकसान क्यों है बुखार का या एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का, नुकसान हमें क्या है, क्यों हम इतने कमज़ोर फील करते हैं जब हम बुखार से ठीक हो जाते हैं, रीज़न्स क्या हैं। देखिए फीवर जो है या पायरेक्सिया जो है ये फ़ायदा ही फ़ायदा है बॉडी के लिए, बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से एलिवेट हो जाता है तो हमारे जिस्म के ज़्यादातर एंजाइम्स 37 डिग्री सी पर बेस्ट काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। तो एंजाइम के लिए एक इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो एंजाइम्स चूँकि नेचर में प्रोटीन है, तो जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो या तो वो अपना काम नहीं कर सकते पार्शली या टोटली वो काम करना छोड़ देते हैं, या कभी कभार तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जिस्म को ये जो नुकसान पहुंचता है पायरेक्सिया में, फीवर में टेम्परेचर एलिवेशन की वजह से, वो बेसिकली ये एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड है। बाकी इसके अलावा इम्यून सिस्टम तो वेल एक्टिवेटेड होता है पायरेक्सिया के दौरान। आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी था। कमिंग जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कमिंग क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे।